ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے غسل کا طریقہ بیان کروں گا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے، واجب ہے، تو اس کو غسل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جس گھر میں جنبی آدمی ہو یا کتا ہو یا تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جتنی دیر کرے گا اتنی دیر تک رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اگر غسل فرض ہے، واجب ہے، تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے آپ کو پاک کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو غسل کا سنت طریقہ منقول ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا غسل کا سنت طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد اگر جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس گندگی کو آپ سب سے پہلے دور کریں۔ اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس وضو کی طرح وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر اس کے بعد اپنے بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر اس کے بعد سر پر اور پورے جسم پر آپ پانی بہائیں۔ تو یہ غسل کا سنت طریقہ ہے، اور اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ غسل میں 3 فرض ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کرنا فرض ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کلی کرنا۔ کلی میں اس چیز کا خیال رہے کہ جتنا بھی منہ کا اندر ظاہری حصہ نظر آنے والا ہے اس سارے کا تر ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں ایک سخت ہڈی آگے شروع ہو جاتی ہے، ایک نرم ہڈی ہے، تو جہاں تک نرم ہڈی ہے ادھر تک ناک کو اندر سے تر کرنا یہ بھی غسل میں فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا۔ پورے جسم پر جب آپ پانی بہائیں گے تو اس میں اس چیز کی احتیاط لازمی رکھیں اور خیال لازمی رکھیں کہ جہاں پر جسم میں پانی پہنچانا خود پڑتا ہے وہاں پر آپ جو ہے اس کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں تاکہ جسم میں سے کوئی بھی جگہ آپ کی خشک نہ رہ جائے، کیونکہ جس پر غسل فرض ہے ضروری ہے اگر اس کے جسم میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اور اگر غسل نہیں ہوگا تو پھر اس کا جسم بھی پاک نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ غسل کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ وضو کر لیں۔ اور یہ مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم نے غسل کر لیا تو کیا اس کے بعد ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت؟ تو یاد رکھیں اگر تو کر لیتے ہیں وضو تو اس سے آپ کو ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن جب آپ صحیح سنت طریقے سے غسل کر لیتے ہیں تو آپ کو دوبارہ پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا وضو ہو چکا ہے، آپ اسی سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسی سے جو ہے قرآن پاک کو بھی پکڑ سکتے ہیں اور باقی کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔